محترم احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان و ادب کی آج کی نشست میں میں ڈاکٹر نوید عبدالجلیل آپ تمام احباب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے طریقہ تدریس کی قسط اول کے بارے میں، جو طریقہ تدریس کے عام مقاصد پر مشتمل تھی، اس پر بات کی۔ آج کی نشست میں ہم اس کی دوسری قسط آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اردو کی تدریس کے تہذیبی مقاصد کے بارے میں۔ تو آئیے حضرات، تہذیبی مقاصد کا تعلق زندگی کی ہمہ جہتی ارتقاء سے ہے۔ زبان و ادب دراصل ثقافت، تہذیب اور اخلاق کے ترجمان ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر اہم موضوعات کے تحت بیان کی جاتے ہیں، اور وہ جو عام موضوعات ہیں جس کا ہم تفصیلی طور پر یہاں ذکر کریں گے، ان میں سب سے پہلے ہے ذوق سلیم کی تربیت۔ ذوق سلیم کی تربیت زبان کی تحصیل کا اولین مقصد ہے، کیونکہ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں ان میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ وہ عام طور پر اچھے ذوق سے عاری ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مدرسے میں اچھے اور برے ادب کو تمیز کرنے کی تربیت نہیں دی جاتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مدارس میں اور گھروں میں والدین طلباء کو درسی کتاب کے علاوہ دوسری کتابوں کو پڑھنے سے روکتے ہیں، جس کی وجہ سے طلباء پر نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے سستی اور جذبات کو بھڑکانے والی اور معیار سے گری ہوئی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں۔ اس لیے انہیں مدرسے میں ایسی کتابیں فراہم کی جانی چاہیے جو ان کے ذوق کو ابھارنے اور ان کے ذوق کی بہتر رہنمائی کرنے والی ہوں۔ طلباء ایسی کتابوں کو پڑھیں گے تو ان میں ذوق سلیم پیدا ہوگا اور آہستہ آہستہ ان کے ذوق کی نشو و نما ہوگی۔ آئیے اس کے تحت دوسرے نقطے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اخلاقی تربیت۔ ادب کے مطالعے کی وجہ سے اخلاق کی تربیت ہوتی ہے۔ ذوق سلیم کی وجہ سے طلباء میں اچھی اور بری کتابوں کو پرکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اچھی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے طلباء کے اخلاق پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب بچے اچھی کتابیں پڑھیں گے تو ان کتابوں میں سے اچھی اور کارآمد باتیں اخذ کریں گے اور انہیں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ جب اچھی باتیں اپنائیں گے تو برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ درسی کتابوں میں ہمت، اولو العزمی، بہادری، حب الوطنی، ایمانداری اور کفایت شاری جیسے موضوعات پر مضامین شامل نصاب کیے جاتے ہیں۔ ادب کی اخلاقی قدر و قیمت اسی بنیاد پر ہے کہ اس کی تحصیل سے جذبات پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ادب میں اخلاقی تربیت کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسرا نقطہ ہے فیصلہ اور تخیل کی مشق۔ قوت فیصلے کا تعلق صرف ادب سے ہی نہیں بلکہ روزمرہ زندگی سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس قوت کی تربیت مدارس میں دینا ضروری ہے۔ زندگی میں قدم قدم پر مختلف چھوٹے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے قوت فیصلہ کی صحیح تربیت نہ ہو تو ہمیشہ انسان کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ جب تک انسان میں ذوق سلیم نہ ہو اس وقت تک وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، کیونکہ ذوق سلیم ہی میں قوت فیصلہ چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے اردو کے استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ طلباء کو قوت فیصلے کی تربیت دیں۔ قوت فیصلے کا تعلق ادب سے ہی نہیں بلکہ تجربات حیات سے بھی ہے۔ تخیل دماغ کا فعل ہے جو محسوس کرتا ہے، اس کا تعلق حقائق سے ہوتا ہے، لیکن بعض وقت تخیل کے سامنے حقائق پوری طرح ظاہر نہیں ہوتے۔ شاعر اور فلسفی ان کو واضح کرتے ہیں اور اپنے تخیل کی دنیا سمجھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تخیل کی پرورش کریں جو پڑھنے اور لکھنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اردو بحیثیت مادری زبان پڑھنے والے طلباء سے جن دوسرے مقاصد کی توقع کی جاتی ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ اب تک تین جو مقاصد تہذیبی مقاصد کے تحت بیان کیے گئے ہیں، ایک، اردو کے مدرس کو
کمرے جماعت کے اندر ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی تدریس کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ زبان کی تدریس کے دوران ایک اردو کا معلم یا زبان کو پڑھانے والا معلم دوسرے جن مقاصد کو نظر میں رکھنا چاہیے اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، جن میں سب سے پہلے ہے طالب علم زبان و ادب سے متعلق بنیادی اور نفس مضمون سے واقفیت حاصل کرے۔ جس زبان کو پڑھایا جا رہا ہے کمرے جماعت کے اندر، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس کی بنیادی معلومات حاصل کرے، بعد میں اس کا جو نفس مضمون ہے، جو کچھ بات بتائی جا رہی ہے، اس سے واقفیت حاصل کرے، تبھی پڑھائی جانے والی جو باتیں ہیں وہ طالب علم بہتر طور پر سمجھ پاتا ہے۔ اس کا دوسرا مقصد ہے طالب علم پڑھ کر اور سن کر تفہیم زبان کی صلاحیت پیدا کرے۔ جب کمرے جماعت میں معلم اپنی درس و تدریس کو جاری رکھتا ہے تو سب سے پہلے بچہ سن لیتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، پھر جب بچہ خود یا طالب علم خود اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا پڑھتا ہے تو وہ عبارت یا وہ نفس مضمون اس کو ازبر ہو جاتا ہے۔ تو ہم تیسرے نقطے کی طرف یا تیسرے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ طالب علم تقریر و تحریر کے ذریعے اظہار مافی الضمیر کی صلاحیت پیدا کرے۔ یہ ذمہ داری زبان و ادب کے معلم پر بہت بڑی ہے کہ وہ طالب علم کے اندر تقریر اور اس کے ساتھ ساتھ تحریر، جب وہ تحریر کی صلاحیت پیدا کر لے گا تو اس کو بہتر انداز میں کمرے جماعت کے اندر اپنے دیگر ساتھیوں کے سامنے پیش کرنے یا اپنے منشا یا اپنے مافی الضمیر کو بہتر طور پر لوگوں کے سامنے بتانے کے وہ قابل ہو سکے گا۔ تو یہ مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4 مقصد ہے طالب علم میں ابتدائی تنقیدی صلاحیت پیدا ہو۔ یہاں تنقیدی صلاحیت سے مراد جب کبھی کوئی چیز کمرے جماعت کے اندر معلم طالب علم کو بتاتا ہے یا طلبہ کو بتاتا ہے تو اس کو من و ان قبول کرنے کے بجائے اس پر غور و فکر کرنے، اس کی اچھائی اور برائی اور اس کے پس پردہ حالات کو جان کر اپنی رائے دینے کی وہ قابل بن سکے، یہ ایک مقصد۔ اور 5واں اس کے تحت مقصد یہ ہے کہ طالب علم میں دوسری زبان سے اپنی زبان میں ترجمے کی صلاحیت پیدا ہو۔ یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب طالب علم اپنی خود کی مادری زبان پہ جب عبور حاصل کر لیتا ہے تو دیگر زبانوں کے اندر پائے جانے والے مواد کو اپنی زبان کے اندر اس کا ترجمہ کرتا ہے، اس کو منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں بیشتر کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ 6واں مقصد جو ہے تہذیبی مقاصد کے علاوہ وہ یہ ہے کہ طالب علم میں صحیح ادبی ذوق کی نشو نما ہو۔ جیسے ہم نے شروعات میں یہ بات کی کہ اچھے اور برے ادب کی پرکھ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق کو بنانے کے لیے جن بہترین کتابوں کی اسے ضرورت ہے اور کن کتابوں کو اسے نہیں پڑھنا چاہیے یا کون سا ادب اس کے ذوق سلیم کی پرورش کر سکتا ہے، اس کی وہ جب پرکھ کر لیتا ہے اور اس کو پڑھنے لگتا ہے تو اس کا ادبی ذوق جو ہے پروان چڑھتا ہے۔ آئیے اپنے ویڈیو کے اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ چونکہ ہم نے تہذیبی مقاصد اور اس کے علاوہ وہ تمام مقاصد کا یہاں ذکر کیا ہے جو کمرے جماعت کے اندر طالب علم کو زبان و ادب پڑھانے کے لیے ایک معلم کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ طالب علم کا زبان و ادب سے متعلق بنیادی معلومات اور نفس مضمون سے واقفیت حاصل کرنے سے مراد ہے کہ طالب علم معنی، الفاظ، محاورے، قواعد، علم ہجہ، علم صرف و نحو، جملے، تراکیب نحوی، رموز و اوقاف، نثر و نظم، اصناف سخن جیسے غزل، نظم، قصیدہ، مرثیہ، رباعی وغیرہ سے کما حقہ واقفیت رکھتا ہو۔ جب ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ معلومات حاصل کر پائے گا، ان کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گا، تب ہی وہ زبان جو اس کی اپنی مادری زبان ہے اس پر عبور حاصل کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے اور اسی زبان کے اندر اپنے مافی الضمیر کو لوگوں تک پہنچانے کے قابل بھی بنتا ہے۔ اس طرح طالب علم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ان بنیادی معلومات سے واقفیت حاصل کرنے کا ارادہ کرے اور بنیادی معلومات کی شناخت کر سکے۔ تو محترم احباب، یہ آج دوسری قسط یا قسط دوم تھی طریقہ تدریس اردو کے حوالے سے۔ ممکن ہے آپ نے آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنی معلومات میں بہتر انداز سے اضافہ کیا ہوگا۔
آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں، اور ایسے تمام احباب جو ابھی اس یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں، جو نئے آئے ہیں، ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کی ہمت افزائی ہمارے لیے نئے ویڈیوز بنانے کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔